بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سوسائٹیوں والے جو ہیں وہ قسطوں پر پلاٹ کے نام پر جو ہے وہ کس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بندہ ڈیولپر ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ شہر سلیکٹ کرتا ہے کہ فلاں شہر میں یا فلاں جگہ پر جو ہے میں نے ایک سوسائٹی بنانی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر جگہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہاں پر سوسائٹی جو ہے وہ چل جائے گی، تو وہ کیا کرتا ہے، ایل ڈی اے کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان سے کہتا ہے کہ مجھے پلاننگ کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ یاد رہے کہ یہ این او سی نہیں ہے، یہ پلان کرنے کا جو ہے، پلان بنانے کا اجازت نامہ ہے۔ تو عام بندہ جو ہے اس کو بھی این او سی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، این او سی کی اجازت لے کر تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیلر حضرات جو ہے ان کو کسی اچھے ہوٹل میں جو ہے وہ کھانے کی دعوت دیتا ہے، تو وہاں پر انہیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ 50 ایکڑ یا 70 ایکڑ یا 100 ایکڑ جگہ ہے، تو یہ اس کا پلان ہے، اس میں جو ہے ہم اس طریقے سے نقشہ بنائیں گے، یہ پارک ہوگی، یہ گراؤنڈ ہوگی، یہ مسجد ہوگی، اتنے بڑے روڈ ہوں گے، اتنے کمرشل پلاٹ بنیں گے، اتنے 3 مرلہ پلاٹ ہوں گے، اتنے 5 مرلہ، اتنے 10 مرلہ۔ تو ابتدائی طور پر ہمیں جو ہے اس جگہ کو خریدنے کے لیے اور یہ سارے معاملات کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 100 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ یہ 50 ایکڑ جگہ ہے اور یہ ہمیں 2 کروڑ کے حساب سے ایکڑ مل رہا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے، وہ آگے جو بندے انویسٹر ہیں، وہ ڈیلر حضرات، ان کو جو ہے وہ پکڑیں گے، کسی سے 10 کروڑ، کسی کا 15 کروڑ، کسی کا 25 کروڑ، جیسے تیسے جو ہے وہ ڈیلر پکڑ کے وہ 1 ارب 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اب یہ رقبہ خریدا جائے گا اور یہاں پر جو ہے وہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا، اور ساتھ میں فائلیں بنا کر جو ہے وہ پلاٹ سیل کرنے شروع کر دیے جائیں گے۔ اب لوگ جو ہے وہ فائلیں خریدتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر پلاٹ ہے 1000، تو ہو سکتا ہے وہ فائلیں 1500 بیچ دے، 2000 بیچ دے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے کرتے ہیں۔ اب وہ جو پیسہ اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ 10 کروڑ روپیہ انویسٹر سے لے کر آیا ہے، تو اس میں سے ڈیلر کو بھی وہ کوئی اٹھا کر کوئی 50 لاکھ، کوئی 1 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھی جو ہے اب مزید اس میں چیزیں کریں۔ مطلب اس کو بھی اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ ڈیولپر جو ہے گاڑیاں دیتا ہے، سارا سلسلہ اس کا چلتا ہے۔ تو اب اس سلسلہ کار کو جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اب فائلیں بکنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جی یہ پلاٹ ہے، 25 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، آپ نے 5 لاکھ ایڈوانس دینا ہے، ماہانہ جو ہے وہ 30,000 قسط دینی ہے، 6 ماہ کے بعد 2 لاکھ دینا ہے، یہ 2 سال کا پلان ہے، یہ 3 سال کا ہے، یہ 3.5 سال کا ہے۔ اس طریقے سے ایک ترتیب بنا لیتے ہیں۔ اب لوگوں سے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے، وہ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے ان کو بھی پیسے دیتے رہتے ہیں، ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی 1.5 سال گزر جاتا ہے، تھوڑا بہت کام میں جو ہے وہ حرکت آ جاتی ہے، کافی سارے پلاٹ جو ہے وہ سیل ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم نے مثال کے طور پہ 1000 پلاٹ تھا، 500 سیل ہو گیا، تو اب وہ خریدنا شروع کرتے ہیں، جی فون کرتے ہیں، جی آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے، آپ کی 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے پیمنٹ، باقی آپ کی 15 لاکھ ہے، تو ہم آپ کو 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ نفع دے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو یار، تھوڑے تھوڑے کر کے دیے تھے 10 لاکھ، تو اب 12 لاکھ جو ہے وہ مل رہا ہے، تو چلو پیسے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ فرضی جو ہے وہ مثال کے طور پہ 500 فائل بیچی ہوئی ہے، تو 250 پھر جو ہے وہ خرید لیتے ہیں مزید پیسے لگا کے۔ اب مارکیٹ میں اس کا اثر کیا جاتا ہے کہ وہ جن کی فائلیں بچ جاتی ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار جنہوں نے فائلیں بیچ دی ہیں انہوں نے فری جو ہے فی فائل کے ساتھ 2-2 لاکھ روپیہ نفع کمایا، تو ہم نے نہیں کمایا، کیوں نہ ہم جو ہے اور فائلیں اٹھا لیں۔ تو اب وہ مزید جو ہے وہ فائلیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب یہ مثال کے طور پہ 250 پلاٹ انہوں نے خریدا ہوتا ہے، واپسی 500 سیل کر کے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ 250 بھی بک جاتا ہے دوبارہ فائل، اور مزید جو باقی 500 پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ بھی بک جاتا ہے، 1000 کا 1000 پلاٹ جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سے زیادہ جو ہے وہ فائلیں جو ہے وہ بیچی ہوں، پلاٹ 1000 ہے، فائلیں 1500 بیچ دی ہوں، تو اب وہ کیا کریں گے، آگے چل کے اسی طریقے سے خود ساختہ ریٹ بنا کر اپ ڈاؤن کر کے لوگوں سے جو ہے وہ خریدتے رہیں گے، اور اس طریقے سے جو یہ ہے دھندا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ سلسلہ کار ہوتا ہے سوسائٹیوں میں، اس طریقے سے فرضی ریٹ بنائے جاتے ہیں، باہر سے لوگوں کی انویسٹمنٹ لا کر، اور ڈیلر حضرات جو ہیں وہ ساتھ میں چیزیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ڈیولپر جو ہے وہ پھر جو ہے اس میں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کماتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ کل کلاں کو سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، تو وہ بیچ میں ہی چھوڑ چھاڑ کے، نہ مسجد پوری تعمیر ہوئی ہے، نہ روڈ پورے تعمیر ہوئے ہیں، نہ اس کا سیورج جو ہے وہ اچھے سے چل رہا ہے، نہ بجلی کا نظام درست ہے، تو وہ دیہڑیاں لگا کر جو ہے
وہ نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور کل کلا کو لوگوں کا جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ وہ فرضی ریٹ ہوتے ہیں، فرضی فائلیں ہوتی ہیں، فرضی 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس سوسائٹی کا تو NOC نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو اپروو ہی نہیں ہوئی ہے، تو کتنے سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جب بھی کسی سوسائٹی میں پلاٹ خریدیں، پہلی چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ یہ کریں کہ یہ اپروو ہے کہ نہیں ہے، یہ NOC اس سوسائٹی کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں نے دیکھا ہے بجلی کے کنیکشن کٹ رہے ہیں، پانی کے کنیکشن کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے سوسائٹی کے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، اچھا گلیاں نہیں بن رہی، روڈ نہیں بن رہے، سیوریج کا نظام درست نہیں ہو رہا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ کمائی کر کے سب فراڈ کر کے بھاگ گئے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے چیک کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پلاٹ خریدیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کہ یہ کس طریقے سے سوسائٹیوں کے جو ہیں وہ سسٹم چلتے ہیں اور کیسے جو ہے یہ اس میں سے کمائی کرتے ہیں۔